فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہار گفتار از حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی، ترجمہ غلام حسن مفتی، نظر ثانی علی محمد رحمانی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے، چوتھی گفتار کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 157۔ واقعہ کربلا اور خواص کا کردار۔ اس سلسلے میں ہم چند مثالیں بیان کریں گے کہ واقعہ کربلا کے وقت عوام اور خواص میں سے ہر طبقے نے ایک خاص کیفیت اختیار کر رکھی تھی۔ گمراہ ہونے والے خواص کا طبقہ شاید مغضوب علیہم اور عوام ضالین میں شامل ہوں۔ تاریخ کی کتابیں اس سلسلے کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ میں یہاں نہ تو شیعہ تاریخ سے کوئی حوالہ نقل کریں گے اور نہ ابن قتیبہ جیسے اہل سنت کے ان مورخین سے کوئی بات نقل کریں گے جو خود ان کے ہاں مورد تنقید و تردید ہیں۔ ابن قتیبہ دینوری نے الامامہ والسیاسہ میں اس حوالے سے عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں، مگر ہم یہاں ان کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ زیادہ تر تاریخ ابن اسیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ البتہ ابن اسیر کی کتاب کامل التواریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتاب اموی اور عثمانی تعصب سے کس قدر بھری ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یوم الدار میں حضرت عثمان کو مصر، کوفہ، بصرہ اور مدینہ والوں نے قتل کیا تھا، اور مختلف روایات نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے کہ اس حادثے کی وجوہات اور اسباب ایسے ہیں کہ جنہیں نہ یہاں ذکر کروں گا اور نہ بتاؤں گا۔ اسی طرح وہ حضرت ابو ذر کی جلا وطنی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معاویہ نے حضرت ابو ذر کو بغیر زین کے اونٹ پر سوار کرا کے مدینہ بھیجا۔ اس کے بعد ربضہ کی جانب انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے حادثات رونما ہوئے جنہیں میں تحریر نہیں کر سکتا۔ ان کے اس عمل کی ان دو وجوہات میں سے ایک وجہ ضرور تھی کہ یا تو اس نے آج کی اصطلاح کے مطابق سینسر سے کام لیا تھا یا پھر وہ تعصب میں مبتلا تھا۔ بہرحال وہ نہ تو شیعہ تھے اور نہ تشیع کے حامی، بلکہ زیادہ احتمال یہ کہ وہ حضرت عثمان اور بنی امیہ کے حامی اور طرفدار تھے۔ چنانچہ اب ہم تمام مطالب ابن اسیر ہی کے حوالے سے نقل کریں گے۔ ان 50 سالوں میں خواص کو آخر کیا ہوا تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی؟ غور و فکر اور دقت نظر کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سب حالات ذیل کی 4 باتوں کے گرد گھومتے ہیں۔ نمبر 1 بندگی، نمبر 2 معرفت، نمبر 3 عدالت، نمبر 4 عشق و محبت۔ ان کے متعلق چند تاریخی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 سعد بن عاص۔ سعد بن عاص کا تعلق بنی امیہ اور حضرت عثمان کی قوم اور رشتہ داروں سے تھا۔ ولید ابن عقبہ بن ابی معید سعید بن عاص یہ وہی شخص ہے جو امام علی علیہ السلام کی زندگی پر بننے والی فلم سیریل امام علی میں جادوگر کے قتل کے منظر سین میں اس کام کی تائید کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اس کی محفل میں ایک مرتبہ کسی نے طلحہ کے بارے میں کہا، طلحہ بن عبید اللہ کتنا سخی اور فیاض ہے، اس نے ضرور کسی کو کچھ دیا ہوگا یا پھر اس نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی۔ اس کے جواب میں سعید بن عاص نے کہا، جس کی ملکیت میں نشاط کا علاقہ ہو اسے تو فیاضی اور سخاوت مند ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس بھی ایسی جاگیر ہوتی تو میں بھی تمہاری زندگی کو خوشحال بنا دیتا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان میں
ایسی کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے تم انہیں فیاض اور سخی کہہ رہے ہو۔ اگر آپ انہیں پیغمبر اکرم کے ابتدائی دور کے زہد اور تقوی کے ساتھ موازنہ کریں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی رحلت کے چند سال بعد حکمرانوں اور صحابہ کرام کے طرز زندگی میں کتنی تبدیلی آ گئی تھی اور وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ کی رحلت کے 10 اور 15 سال کے بعد حالات اس حد تک بدل گئے تھے۔ نمبر 2، ابو موسیٰ اشعری۔ دوسری مثال بصرہ کے حاکم جناب ابو موسیٰ اشعری کی ہے۔ یہ وہی ابو موسیٰ ہیں جو حکمیت کے حوالے سے مشہور ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے منبر پر جا کر جہاد اور فداکاری کی فضیلت بیان کرنا شروع کیا تو بہت سے ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے پاس سواری کے لیے گھوڑے نہیں تھے۔ انہوں نے پیادہ جہاد کی فضیلت میں ایسی باتیں کی کہ بعض لوگوں نے سواری ترک کر کے پیادہ شرکت کرنے کی ٹھان لی، یہاں تک کہ بعض نے یہ کہتے ہوئے کہ ان سواریوں کی وجہ سے ہمارے اجر و ثواب میں کمی آ رہی ہے، اپنی سواریوں اور گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور کہنے لگے جاؤ ہم تم پر سوار نہیں ہوں گے، ہمیں سواری نہیں چاہیے، ہمیں زیادہ ثواب چاہیے، لہٰذا ہم اسے پانے کے لیے پیادہ جنگ لڑیں گے۔ مگر بعض دوسرے مسلمانوں نے جلد بازی کی بجائے سوچ بچار سے کام لیتے ہوئے پیادہ اور جہاد کی فضیلت بیان کرنے والے حکمران کی عملی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا اور انتظار کرنے لگے کہ پیادہ جہاد کی اتنی فضیلت بیان کرنے والا حاکم خود کیسے شرکت کرتا ہے، وہ اپنے قول کے مطابق عمل کرتا ہے یا نہیں۔ اسے دیکھنے کے بعد پیدل یا سواری کے ساتھ جنگ میں شرکت کا فیصلہ کریں گے۔ یہ مطالب تاریخ ابن اسیر کی عبارت کے عین مطابق ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، ابو موسیٰ قیمتی سامان سے لدے 40 خچروں کے ساتھ اپنے قصر سے باہر نکلے اور میدان جنگ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس دور میں بینکوں کا رواج نہیں تھا اور لوگ حکومتوں پر اعتماد بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ والی بصرہ کو خلیفہ وقت نے دوران جنگ معزول کر دیا تھا۔ ان باتوں کے پیش نظر یہ لوگ اپنے تمام قیمتی اشیاء جنہیں معزولی کے بعد قصر اقتدار سے نکال کر ساتھ لے جانا ممکن نہ ہوتا، جدھر جاتے اپنے ہمراہ لے کر جاتے تھے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری بھی قیمتی اشیاء سے لدے 40 خچر اپنے ہمراہ میدان جنگ کی جانب لے کر گئے۔ جو لوگ پیدل جا رہے تھے انہیں نے ابو موسیٰ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہنا شروع کر دیا، ہمیں بھی ان اضافی چیزوں کے ساتھ سوار ہونے دو۔ یہ کیا ہے جو تم اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے کر جا رہے ہو؟ ہم پیادہ ہیں، ہمیں بھی سوار کرواؤ۔ جس طرح سے تم ہمیں پیدل چلنے کی ترغیب دے رہے تھے، تم بھی اپنی سواری سے اتر آؤ اور ہمارے ساتھ پیدل سفر کرو۔ یہ سن کر ابو موسیٰ نے تازیانہ نکالا اور لوگوں کے سر اور چہروں پر مارتے ہوئے کہنے لگے، تم لوگ فضول باتیں کر رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ لوگوں نے اس پر اکتفا نہیں کی بلکہ مدینے آ کر حضرت عثمان سے اس کی شکایت کر دی اور انہوں نے ابو موسیٰ کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ یہ ہے صحابی رسول، مسلمانوں کی اہم اور بڑی شخصیت ابو موسیٰ اشعری کی داستان، جن کا شمار امت کے خواص میں ہوتا تھا۔ نمبر 3، سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص جب کوفہ کے حاکم بنے تو بیت المال سے قرضہ لیا۔ اس وقت بیت المال حاکم کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا بلکہ حکومت اور لوگوں کے مالی معاملات دیکھنے کے لیے کسی آدمی کو معین کیا جاتا تھا جو براہ راست خلیفہ کو جواب دہ ہوتا تھا۔ کوفہ کے حاکم گورنر سعد بن ابی وقاص تھے، جبکہ بیت المال کی ذمہ داری پیغمبر اکرم کے بہت بڑے اور عالی مقام صحابی عبداللہ بن مسعود کے پاس تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے بیت المال سے کچھ دینار یا درہم قرضہ لیا تھا جسے بعد میں نہیں لوٹایا۔ عبداللہ بن مسعود نے سعد بن ابی وقاص سے جب قرض لوٹانے کے لیے کہا تو انہوں نے عدم دستیابی کا بہانہ کرتے ہوئے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں ان کے مابین معاملہ پہلے تلخ کلامی پھر تو میمے تک پہنچ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے صحابی عتبہ بن ابی وقاص، جو ایک بہت ہی محترم شخصیت تھے، آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ تم دونوں پیغمبر اکرم کے صحابی ہو، لوگ ہر معاملے میں تمہاری جانب دیکھتے ہیں،
لہٰذا ضروری ہے کہ اس معاملے کو لڑائی جھگڑے کی بجائے آپس میں بیٹھ کر حل کریں۔ عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھا کہ معاملہ اس طرح حل ہونے والا نہیں ہے تو باہر آ کے کچھ لوگوں کو سعد بن ابی وقاص کے گھر سے بیت المال کی رقم لے کر آنے کے لیے کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں درہم و دینار موجود تھا۔ جب سعد کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے بھی چند آدمیوں کو جمع کر کے انہیں حکم کیا کہ ان کے گھر سے درہم و دینار لے جانے سے روکا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی جانب سے بیت المال کا قرض نہ لوٹانے پر ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بعد میں یہی سعد بن ابی وقاص 6 رکنی شورا کا ممبر بن جاتا ہے، اور کچھ سال بعد صورتحال اس نہج پر پہنچ گئی کہ جس کے بارے میں ابن اسیر لکھتا ہے۔ یہ پہلا حادثہ تھا جس میں کوفہ والوں کے مابین اختلاف پیدا ہو گیا، جس کی وجہ خواص میں سے ایک شخص کا مادیت اور دنیا پرستی میں حد سے بڑھ جانا اور اپنے نفس کو آزاد چھوڑنا تھا۔ دوسرا واقعہ مسلمان جنگجوؤں نے جب افریقہ آج کے تیونس اور مغرب پر چڑھائی کر کے اسے فتح کر لیا تو غنائم کی صورت میں مال و دولت کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے ہاتھ لگا، جسے انہوں نے مسلمان مجاہدین اور عام لوگوں میں تقسیم کرایا، اور اس کا 5واں حصہ اس وقت کے دستور کے مطابق خلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ تاریخ ابن اسیر کے مطابق خمس کی مقدار بہت زیادہ تھی، البتہ اس داستان کی ضمن میں انہوں نے نہیں لکھا، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ خمس کی مقدار بہت زیادہ تھی جسے انہوں نے مدینہ ارسال کر دیا تھا۔ بہرحال جب مال غنیمت کا یہ 5واں حصہ مدینہ پہنچا تو مروان بن حکم نے اسے خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یوں یہ مال غنیمت اسے 5 لاکھ درہم میں فروخت کر دیا گیا۔ 5 لاکھ درہم کوئی معمولی رقم نہیں تھی، مگر اس خمس کی مالیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ بعد میں خلیفہ پر ہونے والے اعتراضات میں سے ایک یہی تھا کہ انہوں نے بیت المال کے اتنے بڑے ذخیرے کو اتنی کم قیمت پر مروان کو کیوں فروخت کیا تھا، مگر خلیفہ نے یہ کہتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی کہ مروان میرا قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی مالی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، چنانچہ میں اس طرح سے اس کی مالی اور اقتصادی حالت بہتر بنانا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواص کا طبقہ مادیات میں غرق تھا۔ ایک اور واقعہ ابن اسیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، سعد بن وقاص کے بعد ولید بن عتبہ بن ابی معیط کو کوفے کا حاکم مقرر کیا گیا۔ یہ وہی ولید ہے جسے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی بنی امیہ اور خلیفہ کے رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ جب اسے کوفے کا گورنر بنایا گیا تو لوگوں نے چیمہ گوئیاں کرنا شروع کر دیں کہ کیا یہ شخص اس قابل ہے کہ حکومت کوفہ کی باغ اور اس کے حوالے کیا جائے۔ ولید جس طرح حماقت اور بے وقوفی میں شہرت رکھتا تھا، اسی طرح فسق و فجور میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ یہ وہی ولید ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ اور قرآن مجید نے اسے فاسق کہا تھا کیونکہ وہ ایسی خبر لے کر آیا تھا جس کی وجہ سے بہت سے افراد کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر کوئی فاسق تمہارے لیے کوئی خبر لائے تو اس کے بارے میں خوب تحقیق کر لیا کرو۔ قرآن مجید جس فاسق کی نشاندہی کر رہا ہے یہ ولید ہے، اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی بات تھی۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ معیارات، اقدار اور لوگ کیسے تبدیل ہو رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے دور میں جس شخص کو قرآن مجید نے صراحتاً فاسق کہا تھا اور اسی قرآن کی مسلمان روزانہ تلاوت کرتے تھے، اس کے باوجود ولید کوفے کا حاکم بن جاتا ہے، اور اس پر سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود دونوں تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود کی نظر ولید پر پڑتی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ جب ہم مدینے سے یہاں چلے آئے ہیں تم نیک بنے ہو یا نہیں، مجھے اس کا کچھ علم نہیں۔ ابن اسیر اس کی بات کچھ اس طرح نقل کرتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ہمارے بعد تم نیک بنے ہو یا لوگ برے ہو چکے ہو، جس کی وجہ سے تم جیسوں کو شہر کا حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص نے بھی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم جیسا احمق آدمی اب سمجھدار ہو چکے ہو یا ہم احمق بن چکے ہیں کہ تم جیسوں کو اپنے پر ترجیح حاصل ہوئی ہے۔ ولید نے یہ سن کر ان سے کہا،
اے ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص، پریشان نہ ہو، نہ تو میں سمجھدار ہوا ہوں اور نہ تم احمق بن چکے ہو، بلکہ یہ بادشاہت اور حکومت کا معاملہ ہے۔ الہی حکومت اور ولایت و خلافت بادشاہت میں بدل چکی ہے، جو خود ایک عجیب واقعہ ہے۔ زمانہ اگر آج کسی پر مہربان ہے تو کل کسی اور پر ہوگا۔ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ ہی میں گردش کرتا رہتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کیونکہ پیغمبر اکرم کے صحابی تھے، اس لیے یہ باتیں ان پر بہت گراں گزری، چنانچہ انہوں نے کہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے صحابی رسول حضرت سلمان سے پوچھا کہ تیری نظر میں میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ سلمان فارسی پیغمبر اکرم کے بہت ہی قابل احترام اور معتبر صحابی تھے اور آپ کی رائے اور فیصلے اہمیت کے حامل ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر نے آپ سے اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کے لیے کہا۔ حضرت سلمان نے ان کے جواب میں فرمایا، تم نے اگر لوگوں کے مال سے 1 درہم زیادہ یا کم لیا اور اسے اپنے لیے رکھے یا کسی غیر مستحق کو دے تو اس وقت تم بادشاہ کہلاؤ گے، نہ کہ خلیفہ۔ حضرت سلمان نے یہ معیار بتایا۔ ابن اسیر لکھتا ہے کہ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے۔ یہ ایک انوکھی نصیحت ہے، کیونکہ معاملہ خلافت کا ہے۔ ولایت سے مراد صرف حکمرانی اور فرما روائی نہیں، بلکہ ولایت لوگوں کے ساتھ عشق و محبت، پیوستگی اور معاشرے کے ہر فرد کے دکھ درد میں شریک ہونے کا نام ہے، جبکہ بادشاہت میں بادشاہ کو لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یہ تھی خواص سے متعلق چند باتیں جن کی حالت پیغمبر اکرم کی رحلت کے چند سالوں میں اس نہج تک پہنچ گئی تھی۔ البتہ یہ سب خلفائے راشدین کے دور کی باتیں ہیں، جس میں خلفاء اور حکمران محتاط اور پابند ہوتے تھے اور دینی مسائل کو اہمیت دیتے تھے، کیونکہ انہیں پیغمبر اکرم کے ساتھ ایک طویل مدت تک رہنے کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی پیغمبر اکرم کی صدائیں مدینہ میں گونج رہی تھیں اور علی ابن ابی طالب جیسی ہستی اس معاشرے میں موجود تھی۔ بعد میں جب خلافت شام منتقل ہوئی تو معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا۔ یہ تھی خواص کے متعلق چند چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ اگر کوئی اسی تاریخ ابن اسیر یا ہمارے مسلمان بھائیوں کی معتبر تاریخ کی دوسری کتابوں کو کھنگالے اور تحقیق کرے تو اس جیسی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مثالیں ملیں گی۔ کابل احبار وغیرہ کا دینی مقام پانا۔ فطری بات ہے کہ جس معاشرے میں عدالت اور خدا کی بندگی نہ ہو وہ داغدار ہے، بندگی نہ ہو وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں لوگوں کا ذہن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کا ہم و غم ہی مال و دولت جمع کرنا، ان میں اضافہ کرنا اور پس چیزوں کے ساتھ دل لگانا ہو جائے تو معاشرے میں دینی معارف بیان کرنے والے اقبل احبار جیسے ہو جاتے ہیں۔ کابل احبار ایک یہودی تھا جس نے نہ تو پیغمبر اکرم کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا اور نہ آپ کے زمانے میں اسلام لایا تھا، بلکہ وہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی مسلمان نہ ہوا اور حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا اور حضرت عثمان کے دور میں مر گیا۔ بعض کابل احبار کو لکھتے اور پڑھتے وقت کابل اخبار لکھتے اور پڑھتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ احبار حبر کی جمع ہے اور حبر یہودی عالم کو کہتے ہیں۔ کعب یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، بعد میں مسلمان ہوا اور لوگوں کو دینی مسائل بیان کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ حضرت عثمان کے دربار میں بیٹھا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری وہاں تشریف لائے۔ اس نے حضرت ابو ذر سے کچھ کہا جس پر آپ کو غصہ آیا اور فرمایا، اب یہ وقت آ گیا کہ تم ہمیں اسلامی احکام کی تعلیم دیتے ہو، جبکہ ہم نے اسلامی احکامات خود پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے سن رکھے ہیں۔ جب معیارات باقی نہ رہیں اور ارزشیں کم ہو جائیں، ظاہر کھوکھلے ہو جائیں اور مال و دولت اور دنیا کی محبت لوگوں پر غالب آ جائے، تو ایسے میں اپنی زندگی عظمت و بزرگی کے ساتھ گزارنے، دنیا کے مال و زر سے بے نیاز اور اسلام کے اس عظیم پرچم کو اٹھانے والے اور اسلامی اور الہی معارف کے ماہر افراد کے سامنے جب کوئی تازہ مسلمان اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر اپنے فہم اور سوچ کے مطابق بات کرتا ہے تو اسلام لانے میں سبقت رکھنے والوں پر اس کی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔
خواص کی پیروی میں عوام کی گمراہی۔ عوام الناس عام طور پر خواص کی پیروی کرتے ہیں، وہ خواص جس سمت حرکت کرتے ہیں عوام بھی ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ ممتاز اور نامور افراد کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ وہ اگر منحرف ہو جائیں تو ان کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی گمراہ ہو جاتی ہے۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ رکاوٹیں ہٹ گئیں اور پیغمبر اکرم کے فرامین کے برعکس عمل ہو رہا ہے اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہیں تو وہ بھی اسی رخ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ عام افراد سے متعلق واقعہ۔ حاکم بصرہ نے مدینے میں خلیفہ وقت کے نام میں خط لکھا کہ مفتوحہ علاقے سے جو مالیات ٹیکسز ہمیں ملتی ہیں انہیں ہم اپنے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، مگر بصرہ کے لیے یہ مقدار ناکافی ہے کیونکہ یہاں لوگوں کی تعداد پہلے سے بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آپ ہمارے لیے مزید 2 شہروں کی مالیت کی اجازت دیں گے۔ کوفہ والوں کو جب اس بات کی خبر ملی کہ حاکم بصرہ نے خلیفہ سے اپنے لوگوں کے لیے مزید 2 شہروں کا خراج منظور کرایا ہے تو وہ بھی اپنے حاکم کے پاس امڑ آئے۔ ان کا حاکم کون تھا؟ ان کا حاکم حضرت عمار بن یاسر تھا۔ حضرت عمار انتہائی قابل قدر اور پہاڑ کے مانند مضبوط اور ثابت قدم انسان تھے۔ البتہ اس وقت بہت سے ایسے افراد موجود تھے جن کے کردار اور رفتار میں کسی قسم کی کجی نہیں آئی تھی، مگر ان کی تعداد بہت کم تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمار یاسر سے ان کے لیے بھی خلیفہ سے 2 شہروں کے خراج منظور کرانے کا مطالبہ کیا، مگر حضرت عمار نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر لوگوں نے آپ کے خلاف خلیفہ کو خطوط لکھنا، آپ کو برا بھلا کہنا اور آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر خلیفہ نے حضرت عمار کو کوفے کی گورنی سے معزول کر دیا۔ اس قسم کے واقعات حضرت ابو ذر اور بعض دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آئے۔ شاید عبداللہ ابن مسعود کو بھی اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ ایسی بنیادی چیزوں کا خیال نہ رکھنے سے معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، یہی عبرت کا مقام ہے۔ دنیا پرستی اور تعمیر و ترقی میں فرق۔ عزیزو، انسان اجتماعی تبدیلیوں کو دیر سے سمجھ لیتا ہے، لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ یہی تقویٰ ہے، یعنی جو لوگ اپنی ذات کو حکمرانی کا محور قرار دیتے ہیں انہیں اپنے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اسی طرح ان لوگوں کو جو اپنی ذات کے علاوہ دوسرے افراد کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں اپنے اور دوسروں کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ حکومت میں ہیں انہیں اپنے آپ اور معاشرے کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ دنیا پرستی، دنیا کے مال و زر سے دل بستگی اور خودخواہی سے اجتناب کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ معاشرے میں خوشحالی نہ لائیں، بلکہ معاشرے کی تعمیر کریں، اسے مال و دولت سے بھر دیں، مگر اسے صرف اپنی ذات تک محدود نہ کریں، یہ برائی کی جڑ ہے۔ جن لوگوں نے اسلامی معاشرے کو خوشحال بنایا اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، انہوں نے اجر عظیم کمایا ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے یہ لوگ ان چند سالوں میں ملک کی تعمیر کرنے، اس کی ترقی کے پرچم کو بلند کرنے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں۔ یہ دنیا پرستی نہیں بلکہ صرف اپنے لیے چاہنا، اپنے لیے کام کرنا، بیت المال یا دوسرے ذرائع سے اپنے لیے مال و دولت جمع کرنے کی فکر میں رہنا دنیا پرستی اور مذموم ہے۔ ہمیں ان سے بچنے کے سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے، اور اگر ہم نے احتیاط سے کام نہیں لیا تو معاشرہ بھی ان اقدار سے خالی ہو جائے گا اور اس کا صرف چھلکا ہمارے لیے باقی بچے گا، اور ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے امتحان کی طرح کے بڑے امتحان میں بری طرح ناکام ہو جائیں گے۔ عمر ابن سعد بن ابی وقاص سے کہا گیا کہ کیا ہم تمہیں رے کی حکومت عطا کریں گے؟ اس وقت رے منفعت سے بھرپور ایک بہت بڑا شہر تھا۔ اس وقت کی حکومت بھی آج کل کی گورنری جیسی نہیں تھی۔ آج ہمارے گورنر حضرات کی حیثیت ایک دفتری مسئول جیسی ہے جو محنت کرتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں۔ اس وقت جو بھی کسی شہر کا حاکم ہوتا تھا اس شہر کے تمام درآمد انکم اس کے اختیار میں ہوتے تھے۔ وہ ایک حصہ مرکز کو بیچتا تھا، باقی اپنے اختیار میں رکھتا۔
جسے وہ جہاں چاہے خرچ کر سکتا تھا۔ چنانچہ ان کے لیے اس عہدے کی بہت اہمیت تھی۔ بعد میں کہا گیا کہ اگر تم حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کرنے نہیں جاؤ گے تو شہر رے کی حکومت سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہاں ایک باعزت انسان تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا کہ رے کی حیثیت کیا ہے؟ رے تو کیا پوری دنیا بھی اگر میرے ہاتھ میں دے دی جائے تب بھی میں حسین ابن علی کے سامنے اپنے ماتھے پر شکن تک نہیں لاؤں گا، فرزند زہرا کے سامنے خود کو شرمندہ نہیں کروں گا۔ کیا میں حسین ابن علی اور آپ کے بچوں کو شہید کرنے جاؤں جس کے عوض میں تم مجھے شہر رے کی حکومت دینا چاہتے ہو؟ آبرو مند انسان اس طرح سوچتا ہے، مگر جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اور معاشرہ اقتدار سے خالی ہوتا ہے اور معاشرے سے اصلی اسلامی اصول مٹ جائیں تو اس وقت ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں اور سوچنے کے لیے صرف ایک رات یا زیادہ سے زیادہ ایک دن اور ایک رات کی مہلت لیتا ہے۔ ایسا انسان اگر 1 سال بھی غور و فکر کرتا تب بھی یہی فیصلہ کرتا ہے اس طرح کی غور و فکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک رات سوچنے کے بعد بالآخر ہاں میں جواب دیتا ہے، کیونکہ اسے شہر رے کی حکومت چاہیے تھی، مگر خداوند عالم نے اسے رے کی حکومت تو کیا اس شہر کے گندم کا ایک دانہ بھی کھانے نہیں دیا۔ میرے عزیزوں، ایسے میں کربلا کا دل خراش واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے 2 رخ۔ یہاں واقعہ کربلا سے تجزیہ و تحلیل کے متعلق بطور اشارہ کچھ عرائض بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی جیسے مجسم اقدار معاشرے کو پستیوں سے نکالنے کے لیے قیام فرماتے ہیں، کیونکہ یہ انحطاط اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ بچتا۔ ایسے میں حضرت امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں اور تیزی سے تنزلی کی جانب بڑھنے والے معاشرتی ریلے کا تنہا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس راہ میں اپنی جان، اپنے عزیزوں کی جان حضرت علی اصغر، علی اکبر اور اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کی جان قربان کر دیتے ہیں اور نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ وَأَنَا مِنَ الحسین، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حسین ابن علی علیہ السلام کے ذریعے زندہ ہوا ہے۔ یہ ہے اس سانحے کا ایک رخ۔ اس عظیم ہجیان انگیز اور عاشقانہ واقعے کو عشق اور عاشقانہ نگاہ کے بغیر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس سانحے کو سمجھنے کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام نے ایک رات اور آدھے دن یا ایک دن اور رات کے واقعے میں تاسوعا کے دوپہر سے عاشورہ کے دوپہر تک میں کیا عظیم کارنامہ انجام دیا، اسے سمجھنے کے لیے عاشقانہ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ دنیا میں اب بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس سانحے کو بھلانے اور پس منظر میں دھکیلنے کی بہت سی کوششیں ہوئیں، مگر باطل اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہوا۔ قاسم ابن حسن علیہ السلام کے مصائب۔ ابن طاؤس کے مقتل لہوف سے چند جملے مصائب کے ذکر کے بعد ہم اس عظیم سانحے کے چند گوشے بیان کریں گے۔ ابن طاؤس کا مقتل لہوف بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ سید ابن طاؤس جن کا نام علی ابن طاؤس ہے، ایک فقیہ، عارف، سچے عظیم موثق اور سب کے لیے قابل احترام ہے۔ آپ عظیم فقہ کے استاد، شاعر، ادیب اور بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں۔ اگرچہ آپ سے پہلے بہت سے علماء مورخین نے واقع کربلا پہ مقاتل کتابیں لکھی ہیں، مگر آپ کی کتاب اولین المعتبر اور مستند مقتل کی کتاب ہے۔ آپ کے استاد ابن نما اور شیخ طوسی وغیرہ نے بھی مقاتل لکھے، مگر لہوف کے آنے کے بعد دوسری ساری کتابیں ماند پڑ گئیں۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے جس میں اچھے، دقیق اور مختصر مطالب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہاں اسی کتاب سے چند جملے آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے جاسوس واقعات میں سے ایک حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کا مقتل کی جانب جانے کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے سب سے کم عمر سپاہیوں میں سے ایک حضرت قاسم ہے، ایک ایسا نوجوان کہ جو ابھی بلوغت اور شرعی تکلیف کی حد کو نہیں پہنچے ہیں۔ شب عاشور جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ واضح کیا کہ کل جنگ ہوگی اور سب شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے آپ نے سب کو چلے جانے کے لیے کہا، جسے آپ کے اصحاب نے قبول نہیں کیا، مگر اس 13 یا 14 سالہ نوجوان نے اپنے چچا سے عرض کیا،
چچا جان، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے آج کی اصطلاح کے مطابق اس نوجوان کو آزمانے کے لیے پوچھا، میری جان قاسم، شہادت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ حضرت قاسم نے جواب دیا، چچا جان، میری نظر میں شہادت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے پیغمبر اکرم کے اہل بیت کا اقدار۔ اس کے گھرانے کے تربیت یافتہ افراد ایسے ہوتے ہیں۔ اس نوجوان نے اپنا بچپن امام حسین علیہ السلام کی گود میں گزارا ہے، یعنی جب حضرت قاسم 3 یا 4 سال کے تھے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے شہادت پائی۔ اس کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کی زیر تربیت آ گئے۔ چنانچہ روز عاشور یہ نوجوان اپنے چچا کی خدمت میں آتے ہیں، اور اسی مقتل لہو کے نقل کے مطابق البتہ میدان کربلا میں مورخ اور راوی بھی موجود تھے جو وہاں رونما ہونے والے واقعات تحریری صورت میں محفوظ کرتے تھے۔ انہی راویوں میں سے ایک نقل کرتا ہے، ہم دیکھ رہے تھے کہ اچانک امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے ایک نوجوان لڑکا باہر نکل آیا جس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا۔ میدان کی جانب بڑھا اور جنگ کرنا شروع کر دیا۔ راویوں نے واقع کربلا کے تمام جزیات کو تحریر کیا کہ کس نے پہلے اور کب حملہ کیا تھا، اور کس نے کون سی چیز چرائی اور غارت کیا تھا وغیرہ۔ مثلاً جس ملعون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قمیص چرائی اور غارت کی، اس کا نام بھی لکھا ہے جسے بعد میں لوگ سرق القطیفہ کہتے تھے۔ چنانچہ اس طرح کی تمام جزیات تاریخ میں ثبت ہو چکی ہیں اور لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی پیغمبر اکرم کے اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں نے اس حادثے کو تاریخ کے اوراق میں دفن ہونے سے بچا لیا۔ ابن فضیل ازدی نے اس نوجوان کے سر مبارک پر ضربت لگائی، یوں اس کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اس کے بعد قاسم چہرے کے بل زمین پر گر گئے اور چچا جان کی فریاد کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام شکاری عقاب کی طرح قاسم کے سرانے پہنچے۔ یہاں راوی نے عقاب شکاری کی مخصوص اور خوبصورت تعبیر سے کام لیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک غضبناک شیر کی طرح حملہ کیا۔ عربی لغت میں حملہ کرنے والوں کو شدہ کہتے ہیں۔ پہلے اس قاتل کو تلوار کے وار سے زمین پر گرایا اور اس کی مدد اور اسے چھڑانے کے لیے بعض دوسرے افراد آ گئے، مگر امام عالی مقام نے ان پر حملہ کر دیا۔ یوں حضرت قاسم کے ارد گرد گھمسان کی جنگ چھڑ گئی اور چاروں طرف گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ راوی اس واقعے کی کچھ اس طرح منظر کشی کرتا ہے جسے پڑھ کر انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب گرد و غبار چھٹا تو میں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اس نوجوان کے سرانے کھڑے اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ نوجوان زمین پر پاؤں رگڑ رہا ہے، یعنی وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، خدا کی رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تجھے شہید کیا۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر ہے جس میں اس نوجوان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے عشق و محبت کا اظہار، اس کی میدان میں روانگی، اس کی فداکاری، اس کی روحانی اور معنوی عظمت اور لوگوں کی جانب سے ان پر کیے جانے والے مظالم کی منظر کشی ہوتی ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب۔ ایک منظر نامہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے میدان جنگ میں روانگی کا ہے جو عجیب و غریب واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام اور اس جوان دونوں کی جانب سے یہ انوکھا منظر ہے۔ اسی طرح خواتین خصوصاً حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جانب سے بھی عجیب واقعہ بیان ہوا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا کی خدمت میں آئے۔ مورخین کے مطابق حضرت علی اکبر کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان تھی، یعنی آپ کی عمر کم سے کم 18 اور زیادہ سے زیادہ 25 سال تھی، اور جنگ کے لیے میدان کی جانب روانہ ہوئے۔ علی ابن الحسین خیمہ گاہ حسینی سے نکلے۔ یہاں راوی بیان کرتا ہے علی اکبر اخلاق و اطوار میں پیغمبر اکرم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ یہ جوان سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ سمجھدار تھا۔ چنانچہ حضرت علی اکبر علیہ السلام آتے ہیں اور اپنے بابا سے جنگ کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کسی تعامل کے بغیر آپ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔
حضرت قاسم جب اجازت لینے آئے تو پہلے آپ انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا، مگر بعد میں حضرت قاسم نے اصرار جاری رکھا تو آپ نے اجازت دی، مگر علی اکبر علیہ السلام کی جب باری آتی ہے تو آپ انہیں فوراً اجازت دے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علی اکبر آپ کے اپنے بیٹے تھے، اس لیے کسی تعامل کے بغیر میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی اور فرمایا جاؤ علی اکبر میدان کی جانب بڑھو۔ اس کے بعد علی اکبر کے چہرے پر حسرت بھری نگاہ ڈالی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میدان کی جانب جانے کے بعد علی اکبر پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے چہرے سے اپنی نگاہ ہٹائی اور گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کے عاطفی اور جذباتی خصوصیات میں سے ایک حادثات اور واقعات کے غم میں آنسو بہانا ہے۔ کربلا میں کئی مقامات پر امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا تھا۔ اس طرح کا گریہ صرف آہو فغاں نہیں بلکہ ان جذبات و احساسات کی شدت کا نتیجہ ہے جسے اسلام تقویت دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا، بار الہ تو گواہ رہنا، ایک ایسا جوان جنگ کے لیے جا رہا ہے جو شکل و صورت اور کردار میں سب سے زیادہ تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ علی اکبر علیہ السلام سے خصوصی محبت کا راز۔ یہاں ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بچپن میں پیغمبر اکرم کے محبوب تھے۔ آپ بھی اپنے نانا کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ جب پیغمبر اکرم نے رحلت فرمائی تو اس وقت امام حسین علیہ السلام 6 یا 7 سال کے تھے، مگر نانا کی تصویر آپ کے ذہن میں نقش ہو چکی تھی۔ اس لیے پیغمبر اکرم کی محبت آپ کے دل و دماغ میں پہلے کی طرح جوان تھی۔ کچھ عرصے بعد خداوند عالم نے آپ کو علی اکبر عطا کیا۔ علی اکبر جب جوان ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ علی اکبر نے ہو بہو پیغمبر اکرم کی صورت پائی ہے، جس صورت سے آپ انتہائی عشق و محبت کرتے تھے۔ ابھی یہ جوان بھی اسی شکل و صورت کا مالک ہے۔ آپ کی آواز، بات چیت کا انداز، اخلاق، بزرگواری، کرم نوازی اور شرافت ہو بہو پیغمبر اکرم سے ملتی ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پروردگارا، ہم جب بھی آپ کے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اس جوان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اب یہ جوان بھی میدان کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمر سعد سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر سعد، جس طرح سے تم نے میری نسل قطع کی ہے، اللہ اسی طرح تمہاری نسل بھی منقطع کرے۔ اس کے بعد علی اکبر علیہ السلام میدان کی جانب روانہ ہوئے اور بہادری کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے دشمن کی ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کیا۔ پھر اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر پیاس کی شکایت کی، مگر امام حسین علیہ السلام نے فرماتے ہوئے کہ بیٹا تھوڑی دیر اور جنگ کرو کہ تم بہت جلد اپنے نانا رسول اللہ کے ہاتھوں سیراب ہو جاؤ گے۔ علی اکبر کو دوبارہ میدان کی جانب روانہ کیا۔ آخر میں علی اکبر علیہ السلام کی صدا بلند ہوئی، بابا آپ پر میرا سلام ہو، خدا حافظ۔ یہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے حسین، چلے جلد ہمارے پاس آ جاؤ۔ نجات دہندہ تاریخ۔ یہ تھے واقع کربلا کے چند مناظر، جن میں سے چند ایک کا ہم نے یہاں تذکرہ کیا۔ آج کا دن حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہے۔ اس عظیم ہستی کے واقعات بھی عجیب و غریب ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد انتہائی بہادری کے ساتھ امامت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہوئے اس راہ پر ثابت قدم رہیں جس طرح امیر المومنین حضرت علیہ السلام کی عظیم بیٹی کے شایان شان تھا۔ یہ ہستیاں اسلام کو حیات جاویدانی عطا کرنے اور لوگوں کے دین کو بچانے میں کامیاب ہوئیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد صرف ایک ملت اور امت کو بچانا نہیں بلکہ پوری تاریخ کا تحفظ تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب چہار گفتار اپنے اختتام کو پہنچی۔